آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ انارکی یا انارکزم، خاص طور پر انارکزم کا جو کنسیپٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، یہ کیا ہے؟ انارکزم کہاں سے شروع ہوا؟ اس کا فاؤنڈیشن جو ہے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اور یہ جو کنسیپٹ تھا، یہ جو آئیڈیالوجی تھا، یہ کیسے ایک موومنٹ کی شکل اختیار کیا اس نے مختلف ممالک میں، مختلف ریجنز میں، اور اس پہ جو پولیٹیکل رائٹرز ہے یا جو پولیٹیکل تھیورسٹ ہے ان کا کرٹیک کیا ہے، وہ کس طریقے سے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انارکزم کیا ہے۔ انارکی بیسیکلی ایک اسٹیٹلسٹ سوسائٹی اس سے مراد ہے جو جہاں پہ کوئی ریاست نام کا نام و نشان نہ ہو۔ انارکزم بنیادی طور پر ریاست کے وجود کے خلاف ایک موومنٹ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ جو اسٹیٹس کی جو ریاست کی حیثیت ہے اس پہ سوال اٹھاتے ہیں، اور ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس میں ریاست کا یا بارڈرز کا یا ریاستی قوانین جس نے انسان کے حقوق کو محدود کر دیا ہے ان کا وجود ہی نہ ہو، بلکہ ایک ایسا معاشرہ ہو بین الاقوامی سطح پہ کہ جہاں ہر ایک انسان اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے۔ لیکن اس کے برعکس بہت سے ماہرین کا جو رائے ہے وہ ابھی بھی اس رائے پہ قائم ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں، انٹرنیشنل سسٹم میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور جو اسٹیٹ کا وجود ہے وہ بہت اہم ہے۔ لہٰذا یہ ایک لمبی چوڑی ڈبیٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، جس پہ مختلف رائز جو ہے اظہار رائے لوگ جو ماہرین ہیں انہوں نے دی ہے۔ انارکزم جو ہے یہ ایک پولیٹیکل فلاسفی ہے، اور ان کے مطابق اسٹیٹس جو ہے یہ امورل ہے، اور ان کی یہ جو انارکسٹ ہے یہ کوشش کر رہے ہیں، ان کی جو رائے ہے یہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹیٹلیس سوسائٹی کو، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ جو اسٹیٹس ہے یہ ریپریشن اور ڈومینیشن کا ایک آلہ ہے۔ اس لیے جو اسٹیٹ کا جو اپریٹس ہے اس کو مکمل طور پر ڈسمینٹل کیا جائے، اور اس کا متبادل جو ہے ایک سوشل ریلیشنز بنائے جائیں جہاں پہ اسٹیٹ کا کوئی تصور نہ ہو۔ انارکزم کو جو ہے فارلک آئیڈیالوجی تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے انارکزم میں ہی مختلف جو ہے تضادات ہے، جو فلاسفیکل تضادات ہے وہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ جو انارکسٹ ہے یہ ڈائیورس ایٹیچیوڈز کو امبوڈی کرتا ہے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے، اور اس میں بھی جو ویلیوز ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس کا جو کنسیپٹ ہے اس میں ان کے مابین تضاد پایا جاتا ہے۔ ایون جو انارکسٹ ہے ان کا جو دیگر آئیڈیالوجیز ہے جیسا کہ کمیونزم ہے، کلیکٹیوزم ہے، مارکسزم ہے یا ٹریڈ یونینزم، ان کے ساتھ بھی ان کے جو ریلیشنز ہے وہ کمپلیکس ہے۔ جو انارکزم کا جو فاؤنڈیشن ہے، جو انارکسٹ تھاٹ ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ سب سے پہلے جوزف فروگن جو ایک فرینچ پولیٹیکل رائٹر تھا اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی، کہ اس نے اپنے آپ کو انارکسٹ کہا تھا، اور اس کے مطابق یہ جو رولز ہے، یہ جو لاز ہے، ان کا ریئل لاز آف سوسائٹی جو ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو کنسیپٹ تھا یہ انگلینڈ میں بھی جو ہے پہلا، خاص طور پر جو انگلش سیول وارز تھے اس کے بعد پھر فرینچ میں اس کا ہوا، اور اس کا جو بانی جو تھا وہ خود ہی جو تھا وہ فرانس سے تھا،
اس کے بعد رشیا میں اور اس طرح دیگر مختلف حصوں میں اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ ابھرتا گیا. اور یہ جو انارکزم ہے یہ 1870 سے 1940 تک یہ باقاعدہ ایک موومنٹ کی شکل اختیار کر چکا تھا. انہوں نے تو پہلے جو انارکسٹ تھے انہوں نے سیول نافرمانی جیسے رول ادا کیے، سیول نافرمانی کے مہم انہوں نے چلائے. بعد میں جب یہ ناکام ہوئے تو انہوں نے دہشت گردی شروع کر دی، لوگوں کو ٹارگٹ نشانہ بنانا شروع کر دیا. اور کئی ریولوشنز جس میں فرانس ہو گیا، اسپین ہو گیا، لیکن امریکاز ہو گئے، ایسٹ ایشیا، اس میں جاپان، چائنا اور ویتنام، کوریا، یہاں تک کہ سب میں جو ہے یہ ایک تحریک جو ہے کی صورت میں ابھر آیا. انارکزم اس پہ کافی لوگوں جو اس کو تنقید کے نشانہ بھی بناتے ہیں، اور ان کے مطابق جو ہے انسان جو ہے وہ خود اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. جس طرح اگر ہم تھامس ہابس کو دیکھیں تو جو سوشل کنٹریکٹ تھیوری ہے اس کی، تو وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ پہلے جو انسان تھا وہ لاب جنگل تھا، کوئی مائٹ وائز رائٹ تھا جس کی لاکی اس کی بینس کا کنسیپٹ تھا. تو اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ تو ایک ایسا پولیٹیکل اور لیگل انٹیٹی ہے جو سٹیزن ہے ان کی جو بیسک رائٹس ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ان کو چلنے پھرنے کا حق، ان کو بولنے کا حق، ان کو کھانے پینے کا حق، اظہار رائے، پڑھنے کا حق، تمام چیزیں جو ہے وہ اسٹیٹ پروٹیکٹ کرتا ہے. اور جو اس لاز کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کو اکارڈنگ ٹو لا اس کو جو ہے نا سزا ملتی ہے. لیکن اگر انارکزم کی جو کنسیپٹ ہے، جو تاکہ اگر اس کو دیکھا جائے تو جب ایک اسٹیٹلیس سوسائٹی ایمرج ہو جائے گی تو پھر ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ کیا کوئی سینٹرل گورنمنٹ ہوگی جو ان کو کنٹرول کرے؟ انٹرنیشنل ریلیشن میں اگر ہم اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو اگر دیکھا جائے وہاں پہ جو پاور پالیٹکس کا جو کنسیپٹ ہے جو ریئلزم میں پایا جاتا ہے تو وہ تو یہی ہے کہ انارکی ہے، کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل پولیس فورس نہیں ہے، اور جو انسٹیٹیوشنز ہے انٹرنیشنل وہ کمزور ہے، وہ ہر ایک کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، بلکہ جو جن کے ہاتھوں میں پاور ہے، جو ڈیولپ اسٹیٹس ہے، جو بگ پاورز ہے، وہ ان کے ہاتھوں میں ہے. تو ادھر بھی وہی ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے. دوسرا جو اس پہ تنقید کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انارکسٹ ہے یہ ایک ایسی دنیا بنانا چاہتا ہے جہاں پہ اگر اسمال انٹیٹیز ہے تو وہ تو سیلف گورنمنٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ ادھر چل جائے گا، لیکن جو لارج انٹیٹیز ہے وہاں پہ یہ ناکام ہوگا اور وہ نہیں چل سکے گا. اور تیسرا جس پہ تنقید وہ یہ ہے کہ یہ ناکام ہے، اور جو بایولوجیکل انکلینیشن کی اوتارکی کا جو کنسیپٹ ہے اس کو سمجھنے میں یہ ناکام ہو چکا ہے اور اس کو یہ نہیں سمجھ سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ان کا کہ جو اسٹیٹ ہے اس کی اپنی جگہ پہ اپنی اہمیت ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں ہو، چاہے وہ ود ان انٹرنیشنل سسٹم ہو. تو اسٹیٹ جو ہے وہ ایک یونیٹری ایکٹر ہے، اور اسٹیٹس کے جو ایگزسٹنس ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم انارکزم کو سمجھیں کہ انارکزم کیا ہے، کہاں سے یہ ابھر کے آیا، اس پہ کرٹیکس کیا ہے، اور یہ کیسے ایک موومنٹ کی شکل اختیار کر چکا تھا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی.